کسی عیسائی نے 450 قرآن پاک ساڑیا، یہ بیلی کہہ رہا مینوں نہیں پتا خدا بہتر جاندا کہ بے کی نہیں، جی میں آپ بیلی کہہ رہے تھانے والے انہوں پھڑیا، لیکن سنو میں قسم و ذات دی کر کے کہنا جدے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے، ہر کفر، ہر گستاخی، ہر دشمنی، سب و شتم، جو کچھ ہوندا ہے، فساد، قتل و غارت، تنظیماں، جماعتاں، یہ سب تواڈے پاکستان دیاں ایجنسیاں کراؤندیاں نے خود کام۔ میں اپنے اس جمعے دے بھی وہی بیان کیتا ہے تے جے تسی کہندے ہو نا تے میں اس ایک حوالہ تانوں ایتھے نیٹ دا ہنے سنانا، بیٹھ جاؤ سارے دوست تشریف رکھو، بیٹھو خان جلدی کر، بیٹھو 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 آ ویکھیا جے دوستو، سارے دوست تشریف رکھو، مہربانی۔ نعرہ تکبیر، بیٹھ جاؤ یار، نعرہ رسالت۔ میں کسی نے نہیں قتل کرتا، ہاں جی میں ایک کو مجرم سمجھنا جنہوں حکومتاں کہندے نے، ایجنسیاں کہندے نے، اسٹیبلشمنٹ کہندے نے، انہاں دے کرتوت نے جو فساد لڑائی، قرآن بھی یہی کہندا ہے، تاریخ بھی یہی کہندی ہے، انہاں دے اپنے بیان بھی یہی کہندے ہیں۔ ایک شیعہ مذہب دا مجتہد دے، میری گل غور نال سمجھنا ذرا میں کی کہہ رہا ہوں، شیعہ مذہب دا ایک مجتہد دے، او دا نام ہے محسن بلتستانی۔ کی نام ہے؟ وہ شیعہ مذہب دا بہت بڑا عالم، ایران او دی عربی کتاباں نے، او دیاں ایران ایک سفیر بھی رہا ہے۔ اللہ اکبر، اونے بیان کیتی ایک حقیقت اور نیٹ دے پئیے، آصف علوی شیعہ دا وہ بہت ہی پونکا ہے، توجہ ذرا۔ محسن بلتستانی شیعہ دا بڑا مجتہد، سارے ذاکرانوں، سارے عالمہ شیعہ دے نوں کٹھے کر کے اسلام آباد وچ اس کانفرنس کی تھی، اس کانفرنس دے اندر انہیں جو کیا میں جناب نے سنانا چاہنا، توجہ ہے؟ وہ پہلے سمجھا لینا۔ آصف او کہندا بھی آصف علوی دے اوتے اساں حکومت نو کہہ کے پابندی لوائی سی کہ اینو بولن دی اجازت نہ دتی جاوے، اے فتنے فساد پاوندا ہے، صحابہ دے خلاف بول کے، گستاخیاں بول کے تے فساد پاوندا ہے، اینو نہ اجازت دتی جائے۔ او کہندا پھر حکومت نے خود او دی پابندی آپ اٹھائی، او دا جلسہ اسلام آباد آپ رکھیا، حکومت نے رکھ کے تے ماتمی جلوس دستے لاہور تو سدے، لکھاں روپے خرچہ کیتا، انہوں آکھیا کہ حضرت صدیق اکبر نو گالاں کڈ، حکومت نے آکھیا، تہاڈی حکومت نے جی پاکاں وچ بیٹھے جے نا تساں، پاکستان کا تو مطلب ہے نا پاکاں دی تھاں، انہوں آکھیا بھی شاباش تو صدیق اکبر نو گالاں کڈ، انہیں بکواساں کیتیاں، گالاں کڈیاں، حکومت نے او دا ویزا لایا ہویا سی، پاسپورٹ سارا تیار سی، فوراً جلسے تو بعد انہوں راتوں رات انہوں بٹھایا، جہاز دے باہر بھیج دیتا ہے، سویرے اگ لگ گئی ملک اسلام آباد، پنڈی جلوس براتی حضرت صدیق اکبر نو گالاں کڈیاں۔ ہن شیعہ مجتہد دی زبانی سارے ذاکراں عالمہ پورے پاکستان دے انہاں دے جلسے دے وچ محسن بلتستانی دا بیان سنو، ناچیز دی تصدیق سنو۔ لے آؤ مار الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی نبی والمیامین من آلہ علماء اعلام، السلام علیکم۔ میں خصوصاً ہمارے بزرگ علماء آیت اللہ حافظ تگلا اور حضرت قائد ملت
اور دیگر علماء کرام اور آپ حضرات کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لے آئے. گفتگویں ہوئی، باتیں جو ہونا چاہیے تھی وہ ساری باتیں ہو گئی. میں دو باتیں عرض کروں گا صرف. ایک اپنے ذاکرین سے، ذاکرین کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ آپ جو ممبروں پر آ کر کے آزادانہ گفتگو فرما رہے ہیں، یہ تعدیل نہیں چلے گا. ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں، ورنہ ایک وقت آئے گا جس طرح ابھی ایک واقعہ پیش آیا اور آپ تھوڑا سا آپ متنبہ ہو رہے ہیں، اور آئندہ ایسا وقت ہو سکتا ہے کہ آپ کو اسٹیج کے اوپر آنے کا راستہ بند ہو جائے اگر آپ آزادانہ اس طرح گفتگو کو جاری رکھیں. ہم آپ کے لیے نصیحت کرتے ہیں. ہمارا آپ کے ساتھ کسی قسم کے مفاد میں ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ مادی مفاد میں ہمارا آپ کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. ہم ملت کے لیے، ہم مذہب کے لیے آپ کو نصیحت کرتے ہیں. وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ. آپ ہمارے ساتھ لڑائی نہ کریں، آپ ہم سے ناراض نہ ہوں، ہماری باتوں کو سنیں اور اپنی گفتگو کو حدود میں رکھیں. دوسری بات، جو واقعہ اس وقت پیش آیا جس کی وجہ سے ملک میں آگ لگ گئی ہے، اس آدمی پر ہم نے پابندی لگوائی تھی. یعنی آصف ہماری طرف سے اس کو بولنے کی اجازت نہ تھی، آپ نے پابندی اٹھا دی اور آپ نے مجلس کا اہتمام کیا. ہمارے پاس پروف موجود ہے. آپ نے مجلس کا خصوصی طور پر اہتمام کیا، پابندی اٹھوائی اور مجلس کا اہتمام بھی آپ نے کیا اور اس کے لیے ماتمی دستے لاہور سے بلائے، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے مکمل اہتمام کے ساتھ یہ تقریر کرائی اور پھر اس کے بعد اس کے ہاتھ میں پاش کو تھمایا، جاؤ تمہارا یہ آخری تقریر ہے. یہ سب آپ نے کیا، ہم نے نہیں. ہم نے اس کو بولنے کی اجازت نہیں دی تھی. اس نے جو بولا وہ ہماری طرف سے نہیں ہے، آپ کی طرف سے. ہماری طرف سے پابندی تھی اور آپ نے پابندی اٹھائی. ہم بولنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، آپ نے بولنے کی اجازت دی اور بولا اور آپ کی مقصد کی بات کی چلا گیا. مقصد کی بات کی. صدیق اکبر کو گالیاں نکالنا تمہارے ایجنسی اور حکومت کی مقصد کی بات ہے. عناصر ہے ان کی خدمت میں عرض یہ ہے، ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. آپ شیعہ، ہم شیعہ لوگ، ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے. تکفیر کرنا خوارج کی سنت ہے. منافق کہتے ہیں، گمراہ کہتے ہیں، فئات باغیہ کہتے ہیں، کافر نہیں کہتے. ہم کسی کو کافر نہیں کہتے. حدیث ہے، آپ کے ہاں بھی حدیث ہے، ہمارے ہاں بھی حدیث ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اصول کافی میں حدیث ہے. ایما امرئن قال لأخیہ یا کافر فباء به احدهما. یہ الفاظ تقریباً ایک جیسے ہے اصول کافی اور صحیحین میں. اگر کسی نے کسی کو کافر کہا، اگر وہ واقعاً کافر ہے تو کافر ہے، اس کے کہنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا. اگر وہ کافر نہیں ہے تو یہ شخص کافر ہو جائے گا. ہم اس بات کو، ہم شیعہ اس بات کو سمجھتے ہیں، ہم کسی کو کافر نہیں کہتے.
اب سن لیں، وہ اس کا مطلب ہے شیعہ ہے، وہابی ہے، یا کوئی بھی گستاخ ہے، کوئی خدا کو گالیاں نکالتا ہے، رسول اکرم کو نکالتا ہے، کسی کی، یہ حکومت خود کرواتی ہے۔ اور یہ اچھا بھائی تمہارے تو قانون بنے ہوئے ہیں، گستاخ رسول کا قانون ہے، صحابہ کی گستاخی کا قانون ہے، فلان کا قانون ہے۔ وہ خدا کا بندہ، وہ صرف تم بھولے کملے جو ہے نا ان کو چپ کرانے کے لیے ہے، ورنہ بتاؤ تو صحیح، تم کہتے ہو شیعہ گستاخ ہے، گستاخی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو گستاخ کو چپ کرا، ہم نے کہا تھا تم بول نہیں سکتے، لیکن انہوں حکومت والوں نے خود بلوایا، سارا کچھ، سارا انتظام کرایا، سب کچھ کرایا۔ یہ قرآن جلوایا جائے یہی جلوا، جو کچھ کیا جائے یہی کروا۔ دیکھو تو صحیح، پاک پتن، پاک پتن میں کسی لڑکے نے پتہ نہیں خدا جانے کون تھا، میں خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں میں نہیں جانتا اس کو، وہ میرے جلسے میں پہلے اس نے ایک نظم پڑھی کو سکول کے خلاف، اس کو فوراً اٹھایا، صبح لے گئے اور میرے وہاں پر جانے پر بین لگا دیا، اور حضرت صدیق اکبر کو گالیاں اسلام آباد میں خود بلوا کر نکلوا کر گالیاں، سارے اہتمام کے بعد یہ حکومتیں کرنے کا بھی حق رکھتے ہیں اور ان پر کوئی بین نہیں ہے۔ مکارو، دجالو، کذابو اور یہودی کے بدترین غلاموں، یہ بدماشی مکاری پاک پتن والی حکومت اور باون نگر کی اور جو حکومت ہے، یہ ہمارے ساتھ جو بدماشی کرتے ہو، کبھی بین لگا دیا، یہ کر گیا، بتاؤ میں تمہارے خلاصے کھولتا ہوں، یہ ایک سنایا ہے، میں تمہارے وہ شجرے جانتا ہوں، تمہارے باپ دادا کو بھی پتہ نہیں ہوگا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ شیر اسلام استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب، بھلے کی تمہارے بندے ماریں، خود گستاخ بن جائیں۔ یہ آسیہ ملونہ کو باہر کس نے بھیجا تھا؟ وہ بولو، اونچی آواز سے بولو، مر گئے، کس نے بھیجا تھا؟ ان کو پکڑ کر اندر کس نے کیا تھا؟ وہی شیطان خان جب اندر ہوا تو بلیکی کہتے ہیں مظلوم ہے، ہم مظلوم کے ساتھ ہیں۔ اچھا، گستاخ رسول تمہارے نزدیک جب مظلوم ہے تو تم تو خود گستاخ رسول ہو۔ منصب نبی فقتلو، منصب نبی فقتلو، اور مذہب تمہارا کیا ہے؟ منصب نبی فہو مظلوم فانصروہ، جو حضور کو گالیاں دے وہ مظلوم ہے، اس کی مدد کرو۔ کیا بات ہے، میں حیران ہوتا ہوں ان ظالم قوم پر، اس ظالم قوم پر حیران ہوتا ہوں۔ نہ ان کا کوئی ضمیر ہے، نہ ان کی کوئی عقل ہے، نہ کوئی فہم ہے، نہ کوئی سوچ ہے۔ جس نے ڈگ ڈگی بجائی یہ اس کے سامنے ناچنا شروع کر دیتا ہے۔ یار کیا ظلم ہے، وہ خدا کے بندے، وہ بلے کی جلسہ کرتے رہے، بغیر منظوری کے کرتے رہے، سب کچھ ہوتا رہے، ہم منظوری لیتے ہیں۔ وہ میں نے کتنی جگہ کہا، اور میں نے کہا حکومت والے بڑھو کچھ سوچو تو صحیح، لاکھوں روپے ٹیکس دیتے ہیں، میرے ساتھی لاکھوں بندے ہیں، لاکھوں بندے،
ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ ملونوں، وہ ہر تمہاری عیاشی میں مجبور ہو کر حصہ ڈال رہے ہیں. لاکھوں روپے ٹیکس میں دے رہا ہوں، تیری بڈھی کا میک اپ میں تیار کر کے دے رہا ہوں. بغیرت بھڑوا تمہیں شرم نہیں آتی؟ جو تمہیں کھلاتا ہے میں سب کچھ میں ہم بغاوت کر رہے ہیں، سب تمہاری عیاشیاں پوری کر رہے ہیں مجبور ہو کر، لیکن تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ پنجابی چاہتے نے کئی سکی دے کئی مترئی دے، انہوں دے جلسے پاک پتن والے ہو، بھاول نگر والے ہو، انشاءاللہ العزیز میں تواڈے خلاف، تانوں پتہ ہے پاک پتن والے ہو، میں تھے ایک دھرنا دیتا سی 2 گھنٹیاں میں 4 گھنٹے میں جلسہ تواڈے پاک پتن وچ کیتا سی. ہوں میں دھرنا دیتا تو میں انشاءاللہ ہر ضلع جلسہ کراں گا انشاءاللہ اور تساں مینوں اجازت دینی انشاءاللہ. مامے لگ دیو تسی او دے نال ہن جو تھاڈے نال انج کیوں؟ کیا یہ کم ہے کہ ہم تمہارے انگریزی منحوس نظام کو برداشت کر کے بیٹھے ہیں؟ خبردار کسی دلے بھڑوے مولوی پیر کی بات نہ ہمارے سامنے کرنا. ہم شریعت رسول کے خود پاسبان ہیں. میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، میں ثابت کرتا ہوں کہ تم نبی پاک کی شریعت کے الف سے لے کر یہ تک کے مخالف ہو. کیوں ابھارتے ہو؟ کیوں ہمیں اشتعال میں لاتے ہو؟ ہم اشتعال میں آنے والے نہیں ہیں. تم اپنی ڈھوئی کو تو تیلی لگاؤ، انشاءاللہ ہم محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. یہ ظلم نہ کرو. تمہارے پاس سرکاری کچہری ہے، ہمارے پاس یہ عوامی کچہری ہے. سرکاری کچہری میں سچ نہیں چلتا اور عوامی کچہری میں انشاءاللہ جھوٹ نہیں چلے گا. کیوں بھائی؟ ہاتھ چاہ کے خدا دیکھ رہا ہے. جب میں دھرنے کے لیے تمہیں بلاؤں انشاءاللہ تم نے آنا ہے، انشاءاللہ تم نے صرف بیٹھنا ہے. دیکھنا میں ان کی بولتی کیسے بند کرتا ہوں. انشاءاللہ. کیمرہ کو کیمرہ کو مار سارے پاس، مارو کیمرہ ہر پاس، کیمرہ مار سارے پاس. نعرہ تکبیر. بے وقوفو، تم تو کل کی اولاد ہو. مجھے تو 40 سال ہو گئے. تمہارے بڑے بڑے کھانگر میرے سامنے مر گئے. میرے ساتھ پنگے لیتا رہا تمہارا جنرل مشرف مشرق، تو سور کی موت مرا ہے. سور کی شکل ہو گئی اس کی. میں بیٹھا ہوں اللہ کے فضل سے بیٹھا ہوں. خنزیر کی شکل ہو کر مر گیا. کہتے ہیں سید تھا. خونے جگر دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں تم اپنے جس ملعون نظام میں رہتے ہو رہو، لیکن کم از کم جو تمہارے اس شیطانی نظام میں جو کچھ تم نے حقوق لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں ان کا تو خیال کرو نا. تم نے حقوق بنائے ہیں شہریوں کے. ہم شہری ہیں، ہم باغی نہیں ہیں، شہری ہیں. ہمیں بھی جلسے کرنے کا حق دو. پھر عجیب بات ہے
پاک پتن میں بین لگ گیا بہاول نگر میں. کیوں؟ جہاں کوئی خبیث بیٹھا ہوتا ہے نا، وہ بلیکیوں کا یا ادھر ادھر کا کوئی بیٹھا ہوتا ہے نا ان کے عملے میں، وہ شیطان بن کر، ورنہ یہ لاہور ہے، یہ تو پاکستان کا دل ہے. یہاں پر تو میرا جلسہ بند نہیں ہوا، یہ جلسہ ہی کر رہا ہوں، نہیں کر رہا کیا؟ اگر میرے اندر فساد برباد ہوتا تو یہ میری منظوری بند کر دیتے. ادھر میں جلسہ کر رہا ہوں. معلوم ہوا جہاں جہاں کوئی شیطان کا بچہ بیٹھا ہوتا ہے وہ شیطانی کرتا ہے، وہ جلسے روکتا ہے. لہذا خبردار، تمہارا کام ہے، تم غیر مذہبی لوگ ہو، حکومت جمہوری ہے، جمہوری غیر مذہبی ہوتے ہیں، تمہارا کام ہرگز نہیں، تمہیں حکومت، تمہارا آئین، تمہارا دستور، تمہارا قانون تمہیں اجازت نہیں دیتا جانبداری کرنے کی. تمہارے مسٹر نے کہا تھا آپ ہندو ہیں، آپ مسلم ہیں، آپ کچھ ہیں، جو مرضی کریں اپنے عبادت خانوں میں جائیں، حکومت کا اس سے کوئی سروکار نہیں. لعنت ہے تم پر، اپنے باپ کی بھی نہیں مانتے. ساری بہن یقین سے دی. اللہ اللہ آمین اللہ آمین اللہم آمین اللہم آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک. تے لجپال دے ہاتھ ڈورن پاک محمد کریم دا وسیلہ اساں ظالمہ تو درگزر فرمائی رکھی، اپنی پناہ چ رکھی. دو جگ پاک محمد کریم دے غلامہ دے قدمہ صلی اللہ علیہ وسلم.